اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام فی تمجید اللہ و تعظیمہ الحمد للہ العلی عن شبیہ المخلوقین الغالب لمقال الواصفین الطاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین۔ گفتگو جاری تھی نہج البلاغہ کی شرح کے متعلق 213 خطبہ پہلا درس ہے کہ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے خدا کی عظمت کے بارے میں بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ العلی عن شبیہ المخلوقین، پہلی صفت خداوند عالم کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ خداوند عالم تمام مخلوق سے بالا تر ہے، تمام مخلوق سے بالا تر ہے، امور حسی کی تشبیہ سے پاک ہے کہ خدا کی طرف امور حسی کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ امور حسی جو ہیں وہ خدا کے لیے نہیں ہیں۔ الغالب لمقال الواصفین، وصف کرنے والوں پر خداوند عالم غالب ہے، یعنی کوئی وصف کرنے والوں کی وصف اس پر احاطہ نہیں کر سکتی کہ خدا کو مکمل طور پہ خدا کی ذات کو سمجھ پائیں، اور کوئی صفت ثبوتی جو صفات ثبوتیہ میں سے صرف ثبوتی ہے وہ خدا سے دور نہیں ہوتی، خداوند عالم سے دور نہیں ہوتی یہ صفت۔ اور اس کے بعد ہم فرماتے ہیں کہ الظاہر بعجائب تدبیرہ، کہ پورے عالم کا مشاہدہ کرنے سے تعجب آمیز خدا کی تدبیر نظر آتی ہے کہ پورا نظام منظم نظام ہے اور منظم تدبیر ہے، جسے ایک ہی ذات چلا رہی ہے، وہ ہے خداوند عالم، وہ ہے خداوند عالم۔ بس پورا نظام پورا عالم مشاہدہ کرے انسان تو وہ توحید تک پہنچتا ہے، تعجب آمیز خدا کی تدبیر اسے نظر آتی ہے، انسان کثرت سے وحدت کی طرف لوٹتا ہے۔ والباطن لجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، اور جلال عظمت عزت خداوند عالم کا، یعنی جلال عزت سے مراد ہے کہ خدا کی ذات فکر سے پاک ہے، کہ خدا کی ذات کے بارے میں فکر کی جائے، وہ پنہان اور پوشیدہ ہے ذات خداوند عالم۔ فکر المتوہمین سے مراد ہے کہ انسانی روح خداوند عالم سے کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی، ذات خداوند عالم تک نہیں پہنچ سکتی، بس ہم صفات کے ذریعے خداوند عالم تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ ہم ذات خداوند عالم تک پہنچے۔ بس امام یہی کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم اپنی عزت جلال کی وجہ سے پوشیدہ ہے، ذات خداوند عالم عزت جلال کی وجہ سے پوشیدہ ہے، اور وہ فکر انسان میں، روح انسان میں نہیں آ سکتی۔ العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد، خداوند عالم ایسا علم نہیں کہ پہلے جاہل ہو پھر کسی سے علم حاصل کیا، بس اس کے علم سے پہلے جہالت نہیں تاکہ علم کو کسب کرے۔ خداوند عالم علم کا محتاج ہو، اور اس سے یہ ہوگا کہ خدا کا علم زیادہ ہوا، پہلے کم تھا اس کے بعد زیادہ ہوا، یہ لازم آئے، ایسا کوئی نہیں۔ العالم بلا اکتساب، بس وہ ذاتی عالم ہے، اکتسابی عالم نہیں ہے کہ کسی سے علم حاصل کیا تاکہ پہلے جہالت ثابت ہو جائے اور پھر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں، ازدیاد یعنی علم میں اضافہ، اور کسی سے استفادہ کیا ہو خداوند عالم نے، بس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ المقدر لجمیع الامور، خداوند عالم پورے جہاں کے امور کی تدبیر کر رہا ہے، پورے جہاں کو چلا رہا ہے، پورا نظام چلا رہا ہے، اور وہی رب ہے بلا رویت ولا ضمیر الذی تخشاہ الظلم، خداوند عالم کو تاریکی پوشیدہ نہیں کرتی، دن آشکار نہیں کرتا، وہ نور السماوات والارض، وہ خود نور ہے اور دوسروں کو نورانی کرتا ہے، پورے عالم کو روشن وہی کر رہا ہے، خداوند عالم ہی پورے عالم کو روشن کر رہا ہے، ٹھیک۔ بس وہ نور السماوات والارض ہے، نہ کہ اسے کسی جہاں کے نور کی ضرورت ہو، پورا جہاں اسی سے نور حاصل کرتا ہے، پورا جہاں اسی کے نور، کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں کرتی، کوئی چیز دنیاوی اسے آشکار نہیں کرتی، بس مادی عوارض اس سے دور ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ بھئی خداوند عالم بذات خود کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے ظاہر کرے، ہاں
ہم محتاج ہیں محمد اور آل محمد کے کہ یہ معنوی سورج ہیں ہمارے، یہ معنوی سورج ہیں اور ہمارے لیے توحید کو آشکار کریں، جس طرح قرآن کریم بذات خود واضح ہے، لیکن ہم محتاج ہیں کہ محمد اور آل محمد سے قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کے معارف کو سمجھیں، قرآن کی گہرائی کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بذات خود قرآن واضح ہے، لیکن ہم محتاج ہیں محمد اور آل محمد سے سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح خداوند عالم بذات خود هو الآخر والظاہر، وہی ظاہر ہے، وہی ظاہر ہے، اور اس کی شدت ظہور کی وجہ سے وہ پوشیدہ ہے، اتنا آشکار ہے، اتنا روشن ہے کہ وہ پوشیدہ ہے۔ بس خداوند عالم بذات خود آشکار ہے، لیکن ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ بغیر وسیلے کے ہم خدا کو پہچانیں۔ بس ہمیں معنوی سورج کی ضرورت ہے، معنوی سورج محمد اور آل محمد ہے۔ بس خداوند عالم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ حقائق ایمان سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، حقائق ایمان سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امام علی نے یہ کہا، خدا کی آگاہی ہماری جیسی نہیں ہے، جیسے ظاہری دیکھنا، سننا، ہم سننے والی چیزیں ہم سنتے ہیں اپنے کانوں کے ذریعے، دیکھنے والی چیزیں ہم آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ خدا سننے والی چیزوں کو جانتا ہے، دیکھنے والی چیزوں کو جانتا ہے۔ سننے والی اور دیکھنے والی اشیاء کا عالم ہے، نہ کہ معاذ اللہ خدا آنکھیں رکھتا ہو، جسم رکھتا ہو، خدا کان رکھتا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ بس اس پہلے حصے میں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 213، اس حصے میں امام نے صفات ذکر کی ہیں، صفات ثبوتیہ بھی ذکر کی ہیں۔ صفات ثبوتیہ جیسے عالم ہے، صفات سلبیہ بھی کہ ایسا عالم نہیں کہ اس نے کسب کیا ہو کسی سے، یا اس کے علم میں زیادتی ہو، کمی ہو، یا اس نے کسی دوسرے سے علم حاصل کیا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ بس صفات سلبیہ بھی ہیں، صفات ثبوتیہ بھی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔